بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی گئی تھی، تو سورہ فاتحہ کے کچھ احکامات ہیں یہاں پر بیان کیے جائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے اور نہ پڑھنے کے سلسلے میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق آج بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، نماز میں قرأت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کی دلیل فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ جتنا قرآن میسر ہو اتنا پڑھو۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں اور کسی سورت کا ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ حکم تنہا نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یا 3 چھوٹی آیتوں کا ملانا، یہ کیا ہے؟ تنہا نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، کیا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرأت کرنا جائز ہے؟ کیسا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جب امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے تو مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قرأت بھی درست نہیں ہے۔ بعض حضرات دلیل یہ دیتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے وہ حضرات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ کی فرضیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ بھی تنہا نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے، نہ کہ مقتدی کے لیے۔ سورہ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں فرضیت ثابت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج۔ خداج کے معنی ہے ناقص، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہ تمام ہے، نہ مکمل ہے، ناقص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرضیت ساقط ہو گئی سورہ فاتحہ کی نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں، لیکن نماز نہ تمام رہی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ تو اس سے جو ہے بالکل بات واضح ہو گئی کہ سورہ فاتحہ جو ہے مقتدی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب جو میں نے بتایا تھا کہ مقتدی کے لیے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس کی بھی دلیلیں، کئی ساری دلیلیں ہیں احادیث میں اس کے سلسلے میں، اور قرآن کریم میں بھی خود یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ اور بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بنیادی طور پر نازل ہوئی تھی نماز میں قرأت کرنے کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں متعدد روایات، صحابہ کے اقوال اور آثار بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة واذا قرأ الامام فانصتوا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 میں موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا کہ امام اس لیے ہیں کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہیں تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ صلاة فظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم احد قال رجل انا قال
قال انی اقول ما لی انازع القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ نماز فجر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے قرات کی؟ ایک شخص نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ قرآن کے معاملے میں مجھ سے کیوں جھگڑا جاتا ہے؟ تو یہ روایت جہری نمازوں میں مطلق جو ہے قراءت قرآن کی ممانعت کو بتلاتی ہے۔ احادیث سے سری نمازوں میں بھی قراءت کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا فقال ظننت أن بعضكم خالجنيها۔ یہ مسلم شریف کی روایت صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172، باب نہی العموم عن جہر القراءۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے کس نے قراءت کی، یا فرمایا کہ قراءت کرنے والا تم میں سے کون ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا میں۔ ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے قراءت میں مجھے خلجان میں مبتلا کر دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے مطلقاً قراءت کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152، موطا امام مالک صفحہ نمبر 99 اور 98 میں موجود ہے کہ جس کا کوئی امام ہو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں۔ ایک اثر پر نظر ڈالتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا واجب نہ ہونا صرف احناف کا مسلک ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا مذہب اس مسئلے میں قریب ہی ہے۔ جہری نمازوں میں ان میں سے کسی کے یہاں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں کہ الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة۔ ہماری رائے یہی ہے کہ سری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے قراءت کرے اور جہری نمازوں میں نہ کرے۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ نیز سری نمازوں میں بھی امام مالک کے یہاں سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب نہیں ہے، اور یہی رائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ابن قدامہ کا بیان ہے کہ ان القراءة غیر واجبۃ علی المأموم فيما جهر به الامام ولا فيما اصر نص عليه احمد في رواية وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك۔ جو ہے نہ جہری نمازوں میں مقتدی پر قراءت واجب ہے، نہ سری نمازوں میں۔ امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے، اور یہی رائے ابن شہاب زہری اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ اور امام مالک کی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں معروف ہے کہ وہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے قائل تھے، مگر خود امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ فواجب على من صلى منفردا او اماما ان يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها، کہ جو شخص تنہا یا بحیثیت امام نماز ادا کر رہا ہو اس پر واجب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے سوا کسی اور سورت کی قراءت کافی نہیں ہے۔ کتاب الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 باب القراءہ بعد التعوذ میں ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ فاتحہ کی قراءت امام اور منفرد ہی کے لیے ہے، نہ کہ مقتدی کے لیے۔ اہل علم کے لیے یہ امر بھی محتاج اظہار نہیں ہے کہ کتاب الام جو ہے امام شافعی کے قول جدید ہے اور مصر منتقل ہونے کے بعد کی تالیف ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام کے پیچھے مطلقاً قراءت نہ کرنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت، صحابہ کے آثار اور ائمہ متبوعین کے مذاہب کی روشنی میں
احناف کی رائے زیادہ قوی ہیں، لہٰذا کہ نماز جہری ہو یا سری امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ لیکن چونکہ سلف صالحین کے درمیان اس میں اختلاف رائے رہ چکا ہے، اس لیے شدت نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہوں اور کسی اور مسلک کے حامل ہوں ان کو بھی برا بھلا کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔